قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من الأمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى يقوم الساعة. قال ابن المدين هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وهو عليه. رواه ابن ماجة والبهقي. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي وهذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة إلى آخر الحديث. حدیث کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس مجمع میں عزیز طلباء بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں اور اکابر علماء بھی ہیں۔ پھر اس مجمع میں جہاں حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا مسلم صاحب اور مفسر قرآن حضرت مولانا جمال صاحب دامت برکاتہ موجود ہوں تو ہم جیسے آدمی کے لیے تھوڑا دشواری ہوتی ہے، لیکن دشواری سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو یہ منزل ہے۔ اگر بچہ اسٹوڈنٹ طالب علم استاد کو سبق سنائے گا نہیں تو پھر اس میں حوصلہ، ہمت اور جرأت اور استقامت کیسے پیدا ہو؟ اگر میں ان اکابر علماء کی موجودگی میں میری بھی ساتھ میں سبق سنانے جیسی ہے کہ اگر ان کے سامنے سبق سنا لوں گا، دیکھیں دو ورڈ ہیں، آپ خوب اچھی طرح سمجھیں، ایک ہے افعال اور ایک ہے انفعال۔ انفعال کس ہے؟ بس یہ دو ورڈ سمجھ جائیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ شروع مشکات سے لے کر لاسٹ میں یہ تو سارے آپ کے ساتھ تفصیل عرض کر چکے ہیں۔ اب حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، خبر مشہور ہے، حدیث ہے، وصول حدیث ہے، تو میں تو ایسی بات کروں گا کہ آپ علماء کی موجودگی میں پھر عوام الناس کو بھی اور خواص کو بھی اور عزیز طلبہ کو بھی یہ محسوس ہونے لگے کہ اسحاق حقی کے مدرسے میں گیا تھا۔ دیکھیے ایک ہے علماء متقدمین، ایک ہے علماء متاخرین، ہمارا شمار علماء متاخرین، لیکن اگر علماء متاخرین کو دیکھیں گے تو وہی طریقہ تدریس پہلے تھا جو اسحاق حقی صاحب نے قائم کیا۔ کیا کہ پہلے جا کر کسی سے ایک حدیث پڑھتے تھے، ایک فن کی کتاب، نحو کی کتاب، صرف کی کتاب، اور کوئی منطق پڑھتا تھا، کوئی فلسفہ کسی مسجد میں، کسی گوشے میں، کسی گھر میں، کسی دالان میں، کسی چوک پہ، کسی چوراہے پہ اور کسی کھیت میں، مختلف جگہوں پر۔ یہ کوئی نیا آئٹم نہیں ہے۔ نیا آئٹم اصل میں اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ چیز بہت دنوں کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا صاحب نیا آئٹم یہ کیا ہے؟ ہر گھر میں امام پیدا ہو گئے تو نیا آئٹم نہیں تھا۔ جمعہ کا امام، پھر عیدین کا امام، ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو ایک بات عرض کرنا ہے کہ ایک جماعت خاص
آقا کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي کہ میری ایک امت ہمیشہ رب العالمین کے جانب سے منصورین ہوں گی، یعنی اس کی نصرت و مدد ہوگی. اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے اور سنے اور یہ سمجھے کہ اس کا بال بیگا کر دے تو فرمایا خبردار لا یسرہم من خذلہم، جو ان کو رسوا کرنا چاہیں گے، ذلیل کرنا چاہیں گے، حقیر ذلیل نظروں سے دیکھنا چاہیں گے، وہ ذرہ برابر بھی اس جماعت مخصوصہ کو نقصان نہیں پہنچاتے. اور یہ جماعت کب تک رہے گی؟ 2-4 دن نہیں، صرف لاک ڈاؤن میں نہیں، اور پھر 1 سال 2 سال تک نہیں، بلکہ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس وقت تک رب العالمین اس جماعت منصورین کو رکھے گا جس پر اللہ کی نصرت و مدد ہوگی. اس میں ایک خاص بات ہے، چونکہ خطاب کا موقع نہیں، تدریس الگ ایک فن ہے. علماء کی موجودگی میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک ورڈ ہے ھذا حدیث حسن صحیح. بس ایک عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث حسن کسے کہتے ہیں اور حدیث صحیح کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے، ایک ہے صحیح لذاتہ اور ایک ہے صحیح لغیرہ، ایک ہے حسن لذاتہ، ایک ہے حسن لغیرہ. 4 ہی ورڈ بتا کر آپ بات ختم کر دوں گا. کیا ہے حسن لذاتہ؟ کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کا راوی عادل ہو اور تام الضبط ہو، حافظہ بھی بڑا کا ہو، سنے تو حضرت عمر شاہ کشمیری جیسا ہو کہ پوری ہلکی نظر سے سنے اور بے توجہی نظر سے دیکھے تو 40 سال کے لیے، اور گہری نظر سے دیکھے تو تا زندگی یاد ہو جائے. ایسا تام الضبط ہو، معلوم ہوا عادل ہو، تام الضبط ہو، اور اس کی سند متصل ہو، اس کی سند متصل ہو، اور معلل اور شاذ نہ ہو. ایسی حدیث، یہ حدیث صحیح لذات ہے، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. ذرہ برابر بھی اس حدیث میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو. اور حسن، مولانا صاحب، حسن اسے کہتے ہیں جس میں تھوڑی کمی ہے، یعنی خفیف الضبط ہے، لیکن اس کے اندر صحیح کی تمام شرطیں پائی جائیں. اور صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جو خفیف الضبط ہے لیکن متعدد طرق. علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں میں اپنے علمی ضمانت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی چیز میں اگر کمی پیدا ہو جائے اور متعدد طرق اور متعدد راستے اور متعدد سند کے ساتھ نازل ہو جائے تو وہ جو کمی پیدا ہو گئی تھی اس کا جبر، اس کا مکافات اور اس کی تلافی ہو جائے تو یہ ہے صحیح لغیرہ. حسن لغیرہ ایک ہی بات عرض کرنا ہے، وہ حدیث جو ضعیف ہو لیکن اس میں جو ضعف ہے اس ضعف کو کثرت روایت سے یہ بات راوی سے یہ حدیث نقل ہو کر آ گئی، کثرت کی وجہ سے وہ ضعف اور کمزوری دور ہو جائے تو یہ حسن لغیرہ. تو 4 چیز اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. یاد رکھیے، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ. دوسری حدیث، علماء بیٹھے ہیں، ہم تو متمنی ہے کہ ان کے اظہار خیال سے کچھ باتیں سنیں، میں سننے کے لیے آیا. عرض یہ کیا تھا کہ ایک ہے انفعال. انفعال کا مطلب دوسروں سے اثر کو لینا ہے نا، اور افعال کا مطلب دوسرے میں اثر ڈالنا. ہم تو ادھر سے لیں گے اور آپ کی طرف ڈالیں گے، ادھر سے لیں گے کیونکہ ہمارے تو دائیں بائیں اوپر نیچے الحمدللہ علم کے باہر جبل علم موجود ہے. وہاں عرض کر دوں گا بس دوسری آیت، دوسری حدیث جو باز ابن حکیم سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، انہ سمع رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، جس کو مکھن بولتے ہیں، خلاصہ کائنات. ایک آدمی ہم سے پوچھ رہا تھا، مولانا صاحب
اور نبی کریم میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا کہ لائیے مولانا صاحب ہمارے جیسا دیکھا جبا کبا اور حضرت مفتی نثار صاحب جیسا گلاس میں پانی لیا ہے، اب بولا مولانا اس پہ ذرا دم کر دیجیے، ہم کو بولے مولانا دم کر دیجیے، ہم نے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ مولانا بسم اللہ تو سب جانتے ہیں، کچھ اور بھی پڑھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا قسم رب کعبہ کی، اگر اسحاق حقی کے مدرسے میں آتے اور مشکات پڑھتے اور اس کی گہرائی اور گہرائی میں جاتے تو حقیقت کا انکشاف ہو جاتا، اس لیے کہ صاف اور واضح طور پر یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تقریباً 1,24,000 کو، تمام پر جو صحائف اور کتابیں نازل ہوئی وہ 104 کتابیں ہیں، اور ان 104 کتابوں کا خلاصہ تورات زبور انجیل ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دو علماء کی موجودگی میں اپنے علمی زبان کے ساتھ کہ 104 کتابوں کا خلاصہ تورات زبور انجیل ہے، اور تورات زبور انجیل کا خلاصہ رب کائنات کی مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم کا خلاصہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ اللہ اللہ، یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر پیدا ہو جائے جس سے دنیا اور آخر، اسی لیے تو فرمایا رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور نکالے گئے اور لوگوں کے لیے، اس لیے تاکہ ان کے راستے پہ کانٹا ڈال دو چبھ جائے، پتھر ڈال دو تاکہ ٹھوکر لگ جائے، فرمایا نہیں اخرجت للناس۔ معاشی نے لکھا بہت تفسیر، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ ہمیں بھی علماء کو، اکابر علماء کو، اپنے سلف صالحین کو سننا ہے، اس لیے اتنی بات صرف شارٹ کٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ اخرجت للناس، لوگوں کی نفع کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے اور فائدہ کے لیے رب العالمین نے تم کو نکالا۔ ایک بات ہے اس میں جو ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ انتم تتمون 70 امتا، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے، اس کو مکمل کرنے والے۔ اس میں طالب علم ہونے کے ناطے ایک گوشہ عرض کروں کہ 70 کا عدد دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو تحدید کے لیے ہوتا ہے اور ایک فرماتے ہیں تکثیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن علماء سابقین میں بھی، انبیاء سابقین میں بھی 70 کا ورڈ جہاں کہیں استعمال ہوا ہے، میں اپنے صاف اور واضح طور پر معاشی صاحب نے بھی عرض کیا ہے، اب بعد میں دیکھ لیجئے گا کہ انتم تتمون 70 امتا، یہ 70 امتا کا جو ورڈ ہے یہ تکثیر کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی جتنی امتیں بھی آئی ہیں تمام امتوں کی تکملہ اور تمام امتوں کو پورا کرنے والی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں بڑی بڑی 70 امتیں، جو بڑی بڑی، ارے پہاڑ بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے، علماء میں بھی چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اکابر یہ ہم سے بڑے ہیں، لیکن میں پہلے بتا دیا ہوں کہ میں سبق سنا رہا ہوں، سبق پڑھا نہیں رہا ہوں، اگر آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ادھر پڑھ رہا ہوں، اس لیے لیکن معاشی نے لکھا ہے کہ 70 امتن سے بڑی بڑی امت یعنی امت کبار مراد ہے، اور اس صورت میں ہم نے کہا کہ 5 روٹی، تو 5 روٹی میں 4 روٹی بھی تو شامل ہوتی ہے، جب بڑی امت ہے تو اس میں چھوٹی امت ایٹومیٹک کی مشین لگی ہوئی ہے، ایٹومیٹک ساری کی ساری امت۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین نے جس طرح سے آپ کو سید الانبیاء اور تمام امت اور تمام انبیاء کا سردار اور تمام انبیاء کے امام اور تمام رسولوں میں اور انبیاء میں سب سے فوقیت اور عظمت بخشا ہے، اسی طرح اس امت کو بھی رب العالمین نے تمام امتوں پر فوقیت اور عظمت بخشا ہے، یہ بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے انتم تتمون 70 امتا، اور آگے خود بتا دیا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، چونکہ تمہارے اندر خوبی کیا ہے، آگے آیت پڑھ لیجئے نا، ایک دم بالکل منزہ ہو جائے گا اور روز روشن کی طرح اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جائے گا۔ کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہیں کہیں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، حضرت بیٹھے وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ
वलतकुम उम्मतुन, एक ऐसी उम्मत हो जो इस काम को, वो कौन है? मौलाना इस्हाक के मदरसे जैसे मदरसे आप ही की जमात को तो रब्बुल आलमीन ने महसूस किया है। मुझे याद आता है, एक बात से वाज कर दूं कि अंतुम खैरुहा व अकरमुहा, ये उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर है, ये उम्मत तमाम उम्मतों से मुकर्रम है। जिस तरह से आकाए कौनैन सैयदुल अंबिया खातमुन नबीय्यीन रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल। मुझे याद आता है, मैं हदीस का एक रत्ना सा तालिब इल्म और स्टूडेंट के नाते अर्ज करता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने जब क्या फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सारे अंबिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल सबकी जबान साकी तो सामित थी, सबकी नजर आका पर थी कि आप क्या जवाब देते? जब आका ने फरमाया क्या बला, तो सारे ने कालू बला, कालू जमा का वजह, अगर आका फरमाते तो बला कालू बला नहीं होता, आप पहले फरमा दिया बला, फिर सारी उम्मत सारे अंबिया ने कहा कालू बला। आलम अरवाह में रब्बुल आलमीन के सामने आप इकरार करके आ चुके हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, ये रब का वर्ड कहाँ है? ये रब्बुल आलमीन के महबूब आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में मुझे याद आता है कि जब सबसे पहली वही जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और रब्बुल आलमीन ने उनको सिखाया तो क्या फरमाया, फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमात फताबा अलैहि। तो वहाँ भी हजरत आदम ने क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, यहाँ कहा था कालू बला रब्बना, अरे अलस्तु बिरब्बिकुम, बिरब्बिकुम का वर्ड वहां भी आया था जहां आप वादा करके आ चुके हैं, और यहाँ भी रब्बुल आलमीन ने साफ ये फरमा दिया, रब्बुल आलमीन ने के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बना ज़लमना। और आगे बताओ, जब गारे हिरा में वही नाजिल हुई तो रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कौन सा वर्ड फरमाया? फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिक, वहाँ भी रब का वर्ड। और उससे आगे बढ़िए तो कुरान करीम को देखेंगे तरतीब के एतबार से तो सूरह फातिहा सबसे शुरू में और सूरह नास सबके लास्ट में, तो वहाँ भी रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये रब का लफ्ज़ यहाँ भी है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अब यहाँ से चलिए, जब 80 साल की उम्र हो जाएगी और बूढ़े हो जाएंगे, लीश सफेद हो जाएंगी और जिस्म के खद्दो खाल में नशेब फराज पैदा हो जाएंगे और आपकी जवानी जवाब दे जाएगी, क्योंकि दुनिया फानी है, हम भी फानी है, सारी चीज फानी है। और रब्बुल आलमीन ने तो साफ ये फरमा दिया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी दुनिया फानी, सिर्फ रब कायनात की जात बाकी है। तो वहाँ भी रब्बुल आलमीन पूछेंगे कि तुम अलस्तु बिरब्बिकुम कह चुके हो, उसके मुताबिक जब आंख बंद होगी अबेदियान कब्रिस्तान में जाएंगे और वहां मुनकर नकीर आएगा और पूछेगा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, जो रब कायनात के सामने तुम इकरार करके आए हो उसके मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजरी है नहीं? अगर गुजरी होगी तो बहुत आसानी के साथ जवाब देगा रब्बुल अल्लाह। मालूम हुआ? एक बात सिर्फ अर्ज कर दूं आपको कि हदीस और कुरान क्या चीज है, बस इसी पर बात खत्म। हदीस और कुरान, आजकल हदीस में भी नकब लगाने वाले बहुत लोग हैं, अब कुरान में भी, और आपके मोबाइल ने तो इसमें 4 चांद लगा दिया। फरमाया, मुझे याद आता है शेख अहमद मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि एक मुहद्दिस कबीर उनके सामने आए और उन्होंने हदीस पढ़ के सुना है। तो हजरत ने फरमाया, हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस नहीं। उन्होंने कहा जी हजरत आपको कैसे मालूम कि ये हदीस नहीं है? पूरी जिंदगी मेरी हदीस की खिदमत में गुजरी है और फिर आप बोलते हैं कि ये हदीस नहीं है। उन्होंने कहा ये आका मौजूद है और आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, हाज़ा लैसा बिकलामी, हाज़ा लैसा बिकलामी, हाज़ा लैसा बिकलामी, ये कलाम मेरा नहीं। अच्छा, कैसे पता चल जाता है? अल्लाह ने इस उम्मत में बड़े बड़े अकाबिर सब सालिहीन को पैदा किया है। उन्होंने फरमाया कि सुनो, अगर कोई कुरान पढ़ता है तो मुझे समझ में आ जाता है, अगर कोई हदीस पढ़ता है तो मुझे समझ में आ जाता है, अगर कोई अरबी इबारत को पढ़ता है तब भी मुझे समझ में आ
جاتا ہے. اگر قرآن کوئی پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک نور نکلتا ہے، اور اگر کوئی حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے بھی ایک نور نکلتا ہے، اور اگر کوئی عربی عبارت پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نہیں نکلتا. لیکن قرآن پڑھنے والے کے ساتھ منہ سے جو نور نکلتا ہے اور حدیث پڑھنے والے کے منہ سے جو نور نکلتا ہے، دونوں نور میں فرق ہے، دونوں روشنی میں فرق ہے. جو قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ سے جب نور نکلتا ہے تو سورج اور آفتاب کی روشنی کی طرح ہوتا ہے، اور جو حدیث پڑھتا ہے اور اس کے منہ سے جو نور نکلتا ہے وہ چاند کی طرح روشن ہوتا ہے. اور جو دوسری عبادت پڑھتا ہے عربی کی، اس کے منہ سے کوئی نور نہیں نکلتا. میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا آج بخاری شریف، مشکات شریف ہندی میں لے آتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں بس حدیث میں تو اس کو عمل کرنے لگے. میں علماء کی ضمانت کے ساتھ، موجودگی میں اپنے علمی ضمانت کے ساتھ ایک آخری بات حدیث کے متعلق عرض کر کے جا رہا ہوں. اب مجھے امید ہے کہ آپ اپنے لائف اور زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے. کیا؟ اور جتنے لوگ نقب زنی کرنے والے پیچھے دروازے سے آئیں گے اس کا آپ جواب بھی دے سکیں گے. میں کہا حدیث میں تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ، حدیث کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی حدیث اسے کہتے ہیں کہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی میں کوئی بھی عمل آپ نے کیا ہے یا اس کی تصویر کیا ہے یا اس کی تقریر کیا ہے، اقوال ہو و افعال ہو و تقریرات ہو، یہ حدیث ہے. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام پوری کتاب دیکھیے مشکات شروع سے لے کے آخر تک کہیں پر رب العالمین کے محبوب نے کہا ہے کہ حدیث پر عمل کرو؟ میں حدیث کا اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہوں، میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا، نہ صحاح ستہ میں نہ اس کتاب میں، کہ ہماری حدیث پر عمل کرو. حضور نے کیا فرمایا؟ میری سنت پر عمل کرو. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا ورڈ یاد کر لی. وہ چیز ہے جس کو رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام، استمرار اور ہمیشگی کے ساتھ کسی عمل کو کیا ہے اور صحابہ کو اور امتوں کو عمل کرنے کے لیے دیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک تو کتاب اللہ اور ایک سنتی، میں سنتی میرے سنت، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. رب العالمین کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے جیسے دانت سے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں، اس طرح سے ہمیں پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائے.